السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ مولوی کی بیٹیاں۔ بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہیں، خرید لیں گے، چاند رات سے ایک دن قبل سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ اس سے ایک دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں، اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ تو مولوی صاحب جو کہ تعویلوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں تو ماہر تھے، جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنی منطق اور استقرا قیاس پڑھا ہے سب کو بروئے لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دھڑکتا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر سارا علم مستحضر کر کے گھر گیا تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھی کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جیسے مولوی صاحب گھنگورا مارتے داخل ہوئے تو مولوی صاحب کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ بیٹوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی، پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکے۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے، جرابیں اتارنے لگے اور اس ٹوپی لپیٹ کر رکھی جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب کرنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی کے آنسو پیاس کے بہانے سے لے رواں بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل، اجڑ اور گوار ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی ہے، اور کل آپ نے چاچو کی 2 بیڑے یعنی بچھڑے بھی تو کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو بیڑے کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائیں گے، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جسے کاپی پیسٹ کیے ہوں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی بچوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی۔ اسے اپنا بے تحاشا ناکام باپ جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے اور وہاں ہونٹ سی لیے، منہ کو بھینچا اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے مر ہی جاؤں گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10 20 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے، بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ اسے کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے یہ سب سمجھ گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ اتنی ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازہ میں جا کر 2 کوڑی کی چیز ہزاروں روپوں میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 150 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اس کو اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔